الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، شریعت اسلامیہ میں زندگی کے تمام شعبوں میں عدل و انصاف کی تعلیم دی گئی ہے اور تمام شعبوں میں کس طرح سے زندگی گزاری جائے اس کی بھی تعلیم دی گئی ہے. زندگی کا ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے جب میاں بیوی یہ رشتہ سب سے نازک بھی ہے اور سب سے مضبوط بھی ہے. یہ رشتہ جب آپس میں مضبوطی کے ساتھ رہ نہیں پاتا ہے اور نزاکت کی ساری حدیں پاٹ کر کے جب زندگی آپس میں دشوار بن جاتی ہے تو اسلام نے ایک دوسرے سے جدائی کے لیے طلاق کا ایک ذریعہ دیا ہے، جس کے ذریعے سے آخری حد میں جب آپس میں نبھا نہیں ہو سکتا تو میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ عمل اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ایک زندگی کی ضرورت ہے جس کے بغیر گاڑی چل نہیں پاتی، تو مجبوری میں بہت ساری چیزوں کی گنجائشیں رکھی جاتی ہیں، تو ایک مجبوری کا علاج ہے یہ. تو اب طلاق کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی اسلام نے عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے. عام طور پر میاں بیوی جب آپس میں مل کر رہتے ہیں تو بڑے پیار اور محبت رہتی ہے، الفت رہتی ہے، ایک دوسرے کا گن گاتے رہتے ہیں. لیکن جب جدائی ہو جاتی ہے تو یہی رشتہ پھر دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس قرآن مجید میں صاف طور پر ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. بڑے سے بڑا دشمن ہو اس کے سلسلے میں بھی ناانصافی کا برتاؤ کرنا، اس پر تہمتیں لگانا، بہتان لگانا، ان کے حقوق کو دبانا، اس کی شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے. تو طلاق کے بعد عام طور پر کچھ باتیں معاشرے میں ایسی رواج پا چکی ہیں جس پر اگر روک نہیں لگایا جائے اور اس پہلو پر توجہ نہ دی جائے تو پھر آپس میں دشمنیاں اور آپسی انتشار بڑی حد تک اور زیادہ ترقی کر سکتا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. آج کے خطبے میں اس پہلو میں طلاق کے بعد کی زندگی کا جو پہلو ہے اس میں جو بے احتیاطیں ہوتی ہیں اس کی کچھ جھلکیاں پیش کی گئی ہیں. 2-3 پہلو اہم ہیں جس پر خاص طور پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ میاں بیوی کا جب طلاق ہو جاتا ہے، جب جدائی ہو جاتی ہے تو کچھ حقوق شوہر پر بھی رہتے ہیں. اب شوہر پر ضروری ہے کہ ان حقوق کو وہ صحیح طور پر ادا کرے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، کچھ بقایا ہوتے ہیں. کبھی وہ بیوی کا مہر اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکتا، اس کی گنجائش ہے اگر نکاح کے وقت میں وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو قرض کے طور پر بعد میں ادا کیا جا سکتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے لیکن وہ مہر اس کے ذمے باقی رہتا ہے. آپسی دشمنی اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس کو لوٹاتا نہیں ہے، حالانکہ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے، اس کو لوٹانا ضروری ہے. بیوی سے ہم بستری کرنے کا عوض ہے وہ اگر نہیں لوٹائیں گے تو پھر بہت بڑا گناہ ہے. ایسے ہی نان نفقے کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بیوی کی اس کے ذمہ واجب ہوتی ہیں، وہ وقت پر ادا نہیں کر پاتا. کبھی سال بھر کے حقوق ہوتے ہیں، کبھی 2 سال کے ہوتے ہیں، کبھی 5-6 مہینے کے ہوتے ہیں، اس کو ادا نہیں کرتا ہے. وعدہ کرتا ہے بعد میں پھر مکر جاتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. دوسروں کا حقوق دبائے رکھنا اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے. یہ معاملات ہیں، دوسروں کے حقوق، یہ بندوں کے حقوق، یہ معاملات، اس کے سلسلے میں اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا.
تو یہ بیوی کا حق ہے، لوٹانا ہے۔ ایسے ہی کبھی بیوی کی چیزوں کو لیتا ہے، میاں بیوی ہوتی آپس میں تعلقات، ایک دوسرے کا تعاون کرنا فطری چیز ہے۔ اب وہ کوئی بھی کاروبار کے لیے، کبھی کسی چیز کے لیے اس کا سونا لیتا ہے، اس کا پیسہ لیتا ہے قرض کے طور پر، اب طلاق ہو جاتی ہے، اب وہ ادا کرنے کا نام نہیں لیتا، اب اس کی وجہ سے بھی انتشار پھیلتا ہے۔ تو یہ جو شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کی سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے۔ دوسرے، شوہر کے ذمے، باپ کے ذمے اپنے بچوں کے حقوق رہتے ہیں۔ طلاق ہو جائے، میاں بیوی کی دشمنی تھی، طلاق ہو گئی، اب بچوں کا کیا قصور اس میں؟ بچے تو ماں باپ کے ہیں، جدائی ہونے سے بچے الگ نہیں ہوتے ہیں، باپ کے بچے ہیں، وہ ان کا نسب باپ سے جڑتا ہے، وہ وارث باپ کے بنتے ہیں، باپ وارث ان کا بنتا ہے، وہ باپ ان کا ولی ہوتا ہے۔ اب باپ اس پر بچوں کا نان نفقہ، اس کا خرچہ سنبھالنا، اس کی تعلیم کی ذمہ داری، اس کی صحت کی ذمہ داری، وہ بیمار ہو جائے تو علاج کرنا، اچھی تعلیم اور تربیت دینے کی فکر کرنا، اور اس کا جو خرچہ ہوتا ہے ماہانہ اس کو ادا کرنا، یہ والد کی ذمہ داری ہے۔ اس پہلو پر بھی کوتاہی ہو جاتی ہے، جب الگ ہو جاتا ہے تو کچھ مہینے تو آدمی اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہتا ہے، اس کے بعد بھول جاتا ہے اور پھر ادھر ادھر کی تعویلات شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس کا حق ہے، ضروری ہے، اس کے سامنے والی پارٹی کچھ بھی کرے، بچے اس کے ہیں تو اس کو اپنا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، باپ سے پوچھا جائے گا، وہ بیمار ہوں گے، علاج کے لیے خرچہ نہیں، باپ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ پہلو بھی بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیسری طرف کچھ بیوی کی طرف سے بھی غلطیاں ہوتی، اب بچے باپ کے ہوئی ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب شریعت نے کہا کہ بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تو عام طور پر چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ماں کے حوالے کیے جاتے ہیں کہ اس کی پرورش، اس کی نگہداشت ماں اچھی طرح سے کرتی ہے، اور بچوں کو بچپن میں ماں کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، طلاق ہونے کے بعد دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہے اور بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا ہے۔ اب ان کا کیا قصور ہے بچوں کا؟ بچے اور باپ میں کیا دشمنی ہے؟ وہ تو باپ کے بچے ہیں، ان کو جانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کے دلوں میں، ان کے ذہن و دماغ میں باپ کے خلاف، اس کے خاندان کے خلاف نفرت بھر دی جاتی ہے، اور گویا کہ رشتہ توڑنے کا سبق بچپن میں سکھایا جاتا ہے، اور رشتہ توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو بچپن ہی سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے، بچپن سے بچوں کی ذہنیت بنائی جاتی ہے، تمہارا باپ ایسا تھا، وہ کچھ بھی ہو ان کے لیے تو باپ ہے۔ تو اب باپ کے خلاف بچوں کا ذہن بنانا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ باپ کے گھر جانے سے، ان کے ملاقات کرنے سے، ان کے خاندان والوں سے ملنے سے بچوں کو روکنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اس پہلو پر بھی خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ چوتھی طرف جب جدائی ہو جائے، اب نبھ نہیں پایا، الگ ہو گئے، ختم تعلقات، اب اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، وہ رشتہ الگ نہیں ہوتا ہے، دونوں خاندان ایک دوسرے کے فریق بن جاتے ہیں۔ اب ایک دوسرے کی دشمنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرح کی برائی سامنے والوں پر چشمہ کیا جائے۔ شوہر کے گھر سے اس لڑکی کے خلاف تہمتوں کا انبار لگایا جاتا ہے، اس کے خاندان کے خلاف، اب لڑکی والوں کی طرف سے اس لڑکے کے خلاف اور اس کے خاندان والوں کی طرف تہمتوں کی انبار ہوتی ہے۔ اب وہ اگر دوسری شادی کرنا چاہتی ہے لڑکی یا لڑکا چاہتا ہے تو ان کی طرف سے آڑے، ان کی طرف سے آڑے، اب یہ کیا چیز ہے؟ ختم ہو گیا تعلق۔ اب پھر اس میں تہمتیں لگانا، ایک دوسروں کے خلاف دوسروں کی ذہنیت کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس پہ کتنی تہمت والا گناہ، غیبت والا گناہ، الزام والا گناہ، کتنے گناہ ہم اپنے سر پر لیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے خاندانوں میں کئی مدت تک دشمنیاں چلتی رہتی ہیں، جب تک درمیان میں کوئی پڑھ کر اس کو صاف صفائی نہ کرے وہ دشمنیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوتے تھے، طلاق ہوتے تھے، لیکن طلاق ہو گئی، عدت ہو گئی، اب آپس میں لڑکے نے دوسرے سے شادی کی، ایک صحابی نے طلاق دے دی، عدت کے بعد اس عورت سے دوسرے صحابی نے شادی کی، اب کچھ بھی نہیں۔ اب جنہوں نے پہلے طلاق دی تھی کبھی اس کے خلاف اس کو اکتاتے نہیں ہیں،
یا لڑکی والے اس شخص کے خلاف کبھی اکتاتے نہیں تھے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے ایک لڑکی کو طلاق دے دیا اپنی بیوی کو، صحابی نے، اب اس کی عدت ختم ہونے کے بعد وہی صحابی اس طرح پیغام دوسرے صحابی کو دیتا تھا کہ وہ اچھی ہے، اس سے شادی کرو. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. اب ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا تو یہ مطلب نہیں کہ پوری دنیا سے ان کا نباہ ختم کر دیا جائے، یہ صحیح نہیں ہے. تو اس طرح کی برائیاں اور اس طرح کی کمزوریاں معاشرے کے اندر پنپتی چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ سے ایک تو دونوں خاندان بکھرتے چلے جا رہے ہیں، دوسرے لڑکے اور لڑکی کو جو نیا رشتہ، ان کی نئی زندگی ہونی چاہیے، اور نئی زندگی کو تعمیر کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں. تیسری، اس کی وجہ سے بچوں کی صحت پر، ان کی فکروں پر، ان کی تعلیم پر اور ان کی زندگی پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایسے بچے عام طور پر بیچارے باپ کے پیار کے لیے، ماں کی ممتا کے لیے ترستے رہتے ہیں، لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں ہو پاتی. پھر یہ جو بچے بڑے ہوتے ہیں، اگر ان کی صحیح تربیت نہیں بنتی ہے تو پھر وہ بھی وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک سلسلہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرتی بیماریاں عام ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہ چند پہلو تھے، اور بھی زیادہ تفصیلات ہیں، اس کا موقع نہیں ہے، جزئیات ہے تو وہ علماء سے دریافت کی جائے. لیکن یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جس کی عام طور پر شکایتیں کی جاتی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان پہلو پر ہمیں غور کر کے معاشرتی مضبوطی کو لانے میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت کو چھوڑ کر محبت پیدا کرنے کے لیے کوشش کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.